أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا بدلنا آية مكان آية والله عالم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون آمنت بالله صدق الله العظيم۔ سورۃ النحل کی آج ہم انشاءاللہ 5 آیت کا مطالعہ کریں گے، آیت نمبر 101 سے لے کر 105 تک۔ آیت نمبر 100 تک ہم پڑھ چکے ہیں۔ اللہ کا ارشاد ہوتا ہے وَإِذَا بَدَّلْنَا، اور اذا جب، بدلنا ہم بدلتے ہیں، آیتن کوئی آیت یا کوئی حکم، مکان آیتن دوسرے حکم سے یا دوسرے حکم کی جگہ، یعنی جب ہم ایک آیت کو کسی دوسری آیت سے بدل دیتے ہیں، تبدیل کرتے ہیں، یا ایک آیت کی جگہ جب ہم کوئی دوسری آیت نازل فرماتے ہیں، واللہ عالم، اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے، عالم خوب جانتا ہے، بما ینزل اس کو جو وہ نازل کرتا ہے، یعنی اسے خوب معلوم ہوتا ہے کہ وہ کیا بدل رہا ہے۔ قالو تو وہ لوگ کہتے ہیں انما انت مفتر، کہ بے شک تم مفتر، تم گھڑنے والے ہو، یعنی تم جھوٹ گھڑتے ہو، تم اپنی طرف سے یہ چیزیں کہتے ہو۔ بل اکثرهم لا یعلمون، حقیقت یہ ہے اصل میں اکثرهم ان میں سے اکثر جو ہے لا یعلمون علم نہیں رکھتے۔ اس آیت کریمہ میں جو بات کہی گئی ہے، چونکہ یہ بات ذہن میں رہے کہ یہ مکی صورت ہے، احکام جو مختلف آئے ہیں وہ مدینہ میں بہت سارے احکامات جو تھے ان میں تبدیلی آئی، کچھ منسوخ ہوئے تھے، کچھ احکامات بعد میں نازل کیے گئے وہ، لیکن یہاں کس حکم کے بارے میں یہ بات ہے کہ یہ مشرکین کہہ رہے تھے کہ تم جو ہے بدلتے ہو احکامات، ایک آیت کی جگہ تم دوسری آیت نازل کرتے ہو، یا ایک حکم کی جگہ تم دوسرا حکم نازل کرتے ہو، تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ تم خود گھڑنے والے ہو قرآن کے، ورنہ اگر یہ اللہ کی کتاب ہوتی، اگر یہ اللہ کا کلام ہوتا، اسے ضرورت نہیں تھی کہ کبھی ایک حکم نازل کرتا تو کچھ عرصے کے بعد دوسرا حکم نازل کرتا، وہ تو ایک ہی بار مکمل کتاب بھیج سکتا تھا، اس میں سارے احکامات بیک وقت آ سکتے تھے، یہ ان کا اعتراض تھا۔ تو دراصل اس میں اشارہ جو ہے وہ کس چیز کی طرف ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو یوم السبت کی حرمت کو ختم کیا، ان سے پہلے یہود کے ہاں یوم السبت جو تھا، یعنی سنیچر کا دن، اس کی جو خاص حرمت تھی اس کو جو ختم کیا گیا، اور کھانے اور پینے کے باب میں کچھ چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حلال کر دی، کیونکہ یہ ملت ابراہیم ہے، ملت ابراہیم میں وہ حلال تھی، بعد میں انہوں نے بدعات کے ذریعے اپنی منمانیوں سے کچھ چیزوں کو حرام کر رکھا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو خالص کرنا تھا، یعنی اس کی اپنی جو پیورسٹ فارم ہے اس میں لانا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو حلال کیا جو انہوں نے خود حرام کی تھی۔ تو یہ یہود اصل میں کہا کرتے تھے کہ اگر یہ اللہ کی کتاب ہوتی، یہ خود بھی مانتے ہیں کہ ہمارا دین جو ہے وہ دین خداوندی ہے، ہماری شریعت خدائی شریعت ہے، تو پھر یہ خود کیوں ہمارے اس حکم کو بدلتے ہیں؟ گویا یہ ہمارے نزدیک پھر نعوذ باللہ پیغمبر نہیں یا اللہ کی کتاب نہیں، یہ ان کا کہنا تھا، اور ان کی دیکھا دیکھی یہ مشرکین جو تھے یہ بھی یہ بات کہہ رہے تھے، کیونکہ وہ ہر جو بات حضور کے خلاف ہوتی اسے اپنے حق میں سمجھتے تو وہ بھی بول دیتے، حالانکہ یہ بات کہی ہوئی تھی یہود کی، یہود و نصارہ اس قسم کی باتیں کرتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم جب کوئی کسی آیت کے بدلے دوسری آیت نازل کرتے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ پہلا جو تھا وہ اللہ کا نازل کردہ نہیں تھا، اب دوسرا جو ہے یہ اللہ کا نازل کردہ ہے،
یا اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ کسی انسان کی گھڑی ہوئی کتاب ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے۔ مثلا حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ اگر ایک جگہ ایک انداز سے بیان کیا گیا ہے، اس کے کچھ پہلو دوسری بار بیان کیے گئے ہیں وقت کی ضرورت کے مطابق۔ جب بھی کوئی قصہ بیان کیا جاتا ہے اس میں ایک حکمت ہوتی ہے، کبھی ایک اس کا پہلو بیان کیا جاتا ہے، کبھی اس کا دوسرا پہلو بیان کیا جاتا ہے، اور اس کی اصل وجہ دوسری آیت میں ہم مزید کھول دیتی ہے یہ والی آیت۔ تو یہاں یہ یاد رہے کہ اللہ کا یہ ارشاد کہ ہم جب بدلتے ہیں یا نازل کرتے ہیں ایک آیت کے بدلے میں دوسری آیت، یعنی ایک حکم کے مقابلے میں دوسرا حکم جب ہم نازل کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کو اس کا خوب علم ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ہی نازل کرتا ہے، وہ خوب جانتا ہے کہ وہ کیا نازل کرے۔ اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ تو گھڑنے والے ہیں، مفتر، یعنی تم اپنے ہی حساب سے گھڑ دیتے ہو، تمہاری گھڑی ہوئی یہ کتاب ہے۔ بل اکثرهم لا یعلمون، مگر حقیقت یہ ہے، اصل میں یہ ہے کہ ان میں سے اکثر لوگ جانتے ہی نہیں، یعنی اس دین کا اصل میں فنکشن کیا ہے، یہ امت کیوں برپا کی گئی، اسے انہیں وہ معلوم ہی نہیں۔ اس امت کو اس لیے برپا کیا گیا ہے کہ اس نے پوری دنیا کی قیادت کرنی ہے، اور اسے کس قسم کے احکامات دیے جائیں اور کس انداز سے دیے جائیں، کس طرح سے ان کو مستحکم کیا جائے، اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ فرما رہے ہیں اب دوسری آیت میں اللہ کا ارشاد ہے، کل کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ بتا دیجئے، نزلہ، اس کو اتارا ہے روح القدس نے، یعنی جبریل امین نے، من ربک، آپ کے رب کی طرف سے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے بتا دیجئے کہ اس کے نازل کرنے والے روح القدس ہیں، جبریل امین ہیں، جنہوں نے آپ کے رب کے حکم سے اس کو اتارا ہے، بالحق، حق کے ساتھ، یعنی ساری ملاوٹوں کو دور کر کے، یہود کی ملاوٹ ہو، نصارہ کی ملاوٹ ہو، مشرکین کی ملاوٹ ہو، ان ساری ملاوٹوں کو دور کر کے حق کے ساتھ اس کو نازل کیا ہے، اتارا ہے جبریل نے آپ کے رب کے حکم سے۔ کیوں اتارا؟ لیثبت، تاکہ ثابت قدم کرے ہو، تاکہ وہ قدم جما دے، الذین آمنوا، ایمان والوں کے، وہدی، اور یہ ہدایت ہو، وبشری، اور خوشخبری ہو، للمسلمین، مسلمانوں کے لیے۔ اب یہاں بیان کی کہ یہ بار بار تکرار کیوں ہے احکامات کی، ایک جگہ اگر ایک حکم دیا تو اس کے بعد پھر وہی حکم، اس کے بعد تیسری بار پھر اس قصے کو کیوں دہرایا جائے، چوتھی بار کیوں دہرایا جائے کسی کو؟ تو اس کی اصل بات یہ ہے کہ ایک تو جو وہ ظلم و ستم کر رہے تھے وہاں کے اس وقت ایمان والوں پر، تو ان کو جمع دینے کے لیے بار بار ان چیزوں کی ضرورت تھی، لہذا بار بار کوئی چیز کسی چیز کی تکرار ہو رہی تھی، ایک پہلو سے ایک انداز سے، دوسری بار دوسرے انداز سے، تیسری بار تیسرے انداز سے، کہ ایسا نہیں تھا کہ یہ خود گھڑ کر لا رہے ہیں، خود سوچ کر لا رہے ہیں، غور و فکر کر کے پھر لا رہے ہیں، نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت جو ہے، حکمت کے تحت ان قصوں کو دہرایا جا رہا ہے، یا ان باتوں کو دہرایا جا رہا ہے، لیثبت، تاکہ ثابت قدم کرے، جمع دے وہ ایمان والوں کو، اور ایمان والوں کو جمع دے، اور پھر ان کے لیے وہ ہدایت اور بشرا، یعنی آغاز میں ان کے لیے وہ ہدایت ہے، خدا ہے کہ ہم کیسے چلیں، کیا کریں، کیا بولیں، کیا نہ بولیں، کیا کھائیں، کیا نہ کھائیں، کس انداز سے ہم چلیں، آغاز میں ان کے لیے خدا، اور پھر انجام کے اعتبار سے بشرا، یعنی خوشخبری، جب ان کی زندگی ختم ہو جائے گی، ان کا جب انجام ہوگا اس وقت ان کے لیے خوشخبری ہوگی، للمسلمین، مسلمانوں کے لیے۔ وَلَقَدْ نَعْلَمُ، اور ہم خوب جانتے ہیں، وَلَقَدْ نَعْلَمُ، ہم ٹھیک طرح سے جانتے ہیں، ہم خوب جانتے ہیں، أَنَّهُمْ، بے شک وہ، یقولون، کہتے ہیں، إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ، کہ اسے سکھاتا ہے ایک انسان۔ اب ایک اور فتنے کی طرف اشارہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، ذرا دیکھیے کس کس قسم کی چیزوں کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ان کا جگر ہے، اللہ تعالیٰ نے کس قسم کی ہمت انہیں دی تھی،
اور ان کے کتنے بہترین ساتھی بھی میسر کیے تھے، سب کچھ برداشت کرنے کے بعد کس طرح سے وہ چلے اس خارزار وادی میں، اس انتہائی مشکل گھاٹی سے کس طرح گزرے۔ ایک فتنہ نہیں تھا، کبھی ایک کبھی دوسرا، یعنی بالکل بارش کی طرح فتنے آ رہے تھے، مختلف قسم کی آزمائشیں آ رہی تھی، جسمانی طور تنگ کرنے کے، ذہنی کوف اور مختلف قسم کی چیزیں۔ اب ایک اور فتنہ تھا کہ وہ لوگ کیا کہتے تھے کہ یہ شخص جو ہے یعنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سکھاتا ہے ایک انسان، یعنی ایک انسان، ایک بشر ان کو سکھاتا ہے۔ اس میں مختلف نام آئے ہیں، مختلف قسم کے نام مفسرین نے دیے ہیں، کبھی ایک کا، کبھی دوسرے کا، کبھی تیسرے کا نام۔ حضرت سلمان فارسی کا بھی نام کچھ لوگوں نے کہا ہے کہ ان کے بارے میں بھی کہتے ہیں کہ ان کو وہ سکھاتے ہیں۔ بہرحال جو بھی ہے، وَلَقَدْ نَعْلَمُ، فرمایا اللہ تعالیٰ نے ہم خوب جانتے ہیں کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس شخص کو یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھاتا ہے ایک بشر، ایک انسان سکھاتے ہیں ان کو۔ لسان الذی یلحدون الیہ، یعنی وہ جس کی طرف یہ منسوب کرتے ہیں اس کی زبان جو ہے عجمی ہے، یعنی وہ ایک شخص عجمی ہے اور اس کی زبان بھی عجمی ہے، وہ عربی بول بھی نہیں پاتا، جس کا وہ تذکرہ کرتے ہیں کہ فلاں غلام جو ہے وہ انہیں سکھاتا ہے، اور وہ غلام عجمی غلام تھا، وہ عربی بول نہیں سکتا تھا، ایسے ہی کچھ ٹوٹی پھوٹی، وہ عربی بولنے والا تھا ہی نہیں۔ اور یہ قرآن کیا ہے؟ وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ، اور یہ قرآن جو ہے یہ عربی مبین میں ہے، اس کی زبان جو ہے وہ واضح عربی ہے، یعنی ایسی خوبصورت زبان ہے اس کا آپ اندازہ بھی نہیں کر سکتے۔ کیا اگر یہ اتنا نہیں سوچتے، یہ اس قدر فرق نہیں کر سکتے کہ منہ سے اٹھائے ہوئے چھینٹے اور بارش میں یہ فرق نہیں کر سکتے؟ یہ ان کی کجا، ان کی وہ زبان گونگی زبان جو بول نہیں سکتے صاف صاف، تو کجا یہ جو آب کوثر سے دھلی ہوئی عربی ہے، اتنی خوبصورت کہ اس وقت کے مشہور خطیب، اس وقت کے مشہور شاعر، عربی پر دسترس رکھنے والے لوگ وہ حیران تھے کہ اس قسم کی زبان یہ کہاں سے آ رہی ہے۔ وہ اس قسم کی عربی نہیں بول سکتے تھے، تو ان کا وہ عجمی کوئی غلام وہ اس قسم کی بات کرتا۔ تو فرمایا ہم جانتے ہیں کہ آپ کے بارے میں کیا کہتے ہیں کہ اس کو فلاں شخص سکھاتے ہیں، اور حالانکہ وہ شخص جس کا یہ نام لے رہے ہیں وہ خود عجمی ہے اور اس کی زبان عجمی ہے۔ اور اس قرآن کو دیکھیے کتنی خوبصورت زبان ہے، عربی مبین میں کتنی پیاری زبان ہے، کوثر سے دھلی ہوئی زبان ہے یہ۔ تو یہ ان کا اعتراض تھا بہت پہلے سے، اور آج تک اس قسم کے اعتراضات کیے جا رہے ہیں، لیکن جو بھی اعتراض کر رہا ہے وہ خود ہی شرماتا ہے، جس طرح سے کوئی آسمان کی طرف تھوکتا ہے تو تھوک اس کے چہرے پہ گرتی ہے۔ ابھی 1954 میں 1954 میں ایک کانفرنس ہوئی روس میں، اور انہوں نے وہ کانفرنس اس لیے بلائی تھی، وہ ملحدین تھے، وہ مذہب بیزار لوگ تھے، وہ چاہتے تھے قرآن پہ کچھ تنقید کریں، اس کی کچھ کمزوریوں کا مطالعہ کریں۔ لاسٹ میں انہوں نے یہ بتا دیا کہ دیکھو یہ جو قرآن ہے یہ ایک شخص کی لکھی ہوئی کتاب نہیں، تو اس بات کو ماننے کے لیے وہ مجبور ہو گئے کہ محمد نے تنہا یہ نہیں لکھی ہے، بلکہ ایک جماعت نے مل کر یہ لکھی ہے، بلکہ اس میں بھی آگے انہوں نے یہ لکھا ہے کہ یہ سب پورا جو جزیرۃ العرب ہے وہاں کے لوگ ہی اس کو نہیں لکھ سکتے، کہ صرف عرب ہی اس میں شامل نہیں ہوں گے، بلکہ عرب سے باہر کے کچھ لوگ بھی، کیونکہ اس کے علم کے ذخیرے کو، اس علم کے سمندر کو، کیونکہ وہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھے کہ اللہ نے نازل کی ہے، لہذا وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ایک شخص کا کام نہیں کہ اتنا بڑا خزانہ علم کا وہ تیار کرے، اور پھر عرب کے لوگوں ہی سے ممکن نہیں بلکہ غیر عربی لوگ بھی اس میں شامل رہے ہیں۔ اگرچہ اللہ کو ماننے والے نہیں تھے، اللہ کی کتاب کو ماننے والے نہیں تھے، لیکن مجبور ہو گئے اتنا کہنے پہ کہ ایک انسان نہیں لا سکتا۔ تو یہ اللہ کی کتاب ہے، اللہ تبارک و تعالی نے ان کو بھی صاف صاف بتا دیا کہ تم اس کے بارے میں کیا کہتے ہو۔ اگر اس کو لانا تھا خود اپنی طرف منسوخ کرتا، اگر اتنا وہ ذہین ہوتا وہ کیوں کسی اور کو دیتا، پھر خود ہی کہتا کہ میری ہے، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ تم ایسی بات کیا کہتے ہو، ذرا دیکھو، غور کرو ذرا، یہ عجمی انسان ہے، اس کی زبان کیسی ہے،
اور یہ اس عربی زبان پہ غور کرو، قرآن کی زبان پہ یہ کتنی خوبصورت عربی ہے، عربی مبین۔ پھر فرمایا ان الذین لا یؤمنون بآیات اللہ، بے شک وہ لوگ جو ایمان نہیں لاتے ہیں بآیات اللہ، اللہ کی آیتوں پر، لا یہدیہم اللہ، انہیں ہدایت نہیں دے گا اللہ تعالیٰ، وَلَهُمْ، اور ان کے لیے ہے عذاب علیم، دردناک عذاب۔ یعنی سیدھے راستے پہ چلنے کی ہدایت اللہ تعالیٰ اسی کو دیتا ہے جو چلنے کی، جس میں طلب ہو، تڑپ ہو، جو چاہتا ہو کہ مجھے سیدھا راستہ ملے، جو سیدھے راستے کی تلاش میں ہو۔ یہ اتنی سستی ہدایت نہیں اللہ کی کہ ایک شخص بھاگ رہا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو پیچھے سے ہدایت دے دے گا، اس کے پیچھے مارے گا، اس کے بس یہ ہدایت ہے، نہیں، یہ اتنی سستی چیز نہیں ہے۔ جنت اتنی سستی نہیں ہے، اللہ کی رضا اتنی ہلکی نہیں ہے۔ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے انسان کو جھکنا پڑے گا۔ ہاں، ایک قدم جائیں گے اللہ تعالیٰ 10 قدم آئے گا، چلتے ہوئے ہم جائیں گے وہ دوڑتا ہوا آئے گا، لیکن آغاز بندے نے کرنا ہے، بندے نے اللہ سے مانگنا ہے کہ مجھے سیدھی راہ پہ چلا۔ تو فرمایا یہ لوگ جو ہیں یہ ایمان ہی نہیں لاتے، جو اللہ کو مانتے نہیں، اللہ کی آیات کو نہیں مانتے، تو انہیں ہدایت کیسے ملے گی؟ انہیں ہدایت نہیں مل سکتی۔ انما یفتری، اور اس کے ایک اور معنی بھی ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت نہیں دے گا، یعنی اللہ تعالیٰ کی یہ سنت ہے۔ کیا سنت ہے؟ اللہ تعالیٰ اس انداز سے بیان کرتے ہیں کہ جو چاہتا ہی نہیں ہے ہدایت، اس کو کیسے، جس طرح ہم اکثر بہت ساری آیتیں ہیں یہدی من یشاء، جس کو چاہتا ہے وہ ہدایت دیتا ہے۔ ہم اس کے غلط معنی لیتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ ہی نہیں چاہتا ہمیں ہدایت ملے تو ہمیں کیسے ملے گی؟ اس کے یہ معنی نہیں ہے، ہدایت اس کو ملے گی جو چاہتا ہے، من یشاء، جو چاہتا ہے کہ مجھے ہدایت ملے اس کے لیے ہدایت۔ وَيُذِلُّ مَن يَشَاءُ، اور گمراہ کر دیتا اسے جو چاہتا ہے کہ وہ گمراہ رہے۔ اگر ہم بھی دیکھیں گے کئی مقامات پہ ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ صحیح راستہ کون سا ہے، صحیح عمل کون سا ہے، ہم اس سے رہ جاتے ہیں، اس لیے نہیں کہ ہمیں معلوم نہیں ہوتا، بلکہ ہم چاہتے ہی نہیں اس راستے کو اختیار کرنا۔ ہماری اپنی کمزوریاں ہوتی ہیں، پھر ہم اپنے آپ کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں ایک انداز سے یا دوسرے انداز سے۔ ہمیں معلوم ہوتا ہے یہ دین فطرت کے اندر سے بول دیتا ہے۔ تو فرمایا یہ جو جھوٹ گھڑنے کی تہمت لگا رہے ہیں حضور پر علیہ الصلوۃ والسلام، تو حقیقت کیا ہے؟ انما یفتری الکذب، حقیقت یہ ہے کہ بہتان باندھا ہے، افطرا یا جھوٹ گھڑتے ہیں کون؟ الذین لا یؤمنون بآیات اللہ، یہ لوگ جنہوں نے اللہ کی آیات پر ایمان نہیں لایا۔ جھوٹ گھڑنے والے حضور نہیں، بلکہ اصل میں جھوٹ گھڑنے والے یہ لوگ ہیں جو اس قسم کی باتیں کرتے ہیں۔ وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْكَاذِبُونَ، اور یہی لوگ ہیں جو جھوٹے ہیں، اصل میں جھوٹے یہی لوگ ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جھوٹ گھڑنے والے نہیں ہیں، انہیں تو آپ خود بھی، یہ لوگ خود بھی مانتے تھے کہ وہ امین ہیں، صادق ہیں، تو اب اللہ کے معاملے میں وہ جھوٹ بولتے ہیں۔ انسانوں سے کبھی جھوٹ نہیں بولا، نبوت سے پہلے کبھی جھوٹ نہیں بولا، تو نبی بننے کے بعد اور پھر اللہ کے معاملے میں جھوٹ گھڑیں گے، یہ کیسے ممکن ہے؟ تو حقیقت یہ ہے کہ یہ خود جھوٹ گھڑنے والے ہیں، یہی جھوٹے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ یہ جو 5 آیات کو آج ہم نے سمجھنے کی کوشش کی ہے، اللہ تعالیٰ ہمارا یہ سمجھنا، ہمارا سننا، ہمارا سنانا قبول فرمائے، اور ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم اجعل القرآن ربیع قلوبنا ونور ابصارنا وشفاء صدورنا وذهاب همومنا وغمومنا، وصلی اللہ وسلم علی سیدنا ومولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔